السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا سے جانے والے 4 قسم کے لوگ ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں بغور سماعت فرمائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان بھی نہیں، اعمال بھی نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان بھی ہے اور اعمال بھی ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن اعمال نہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں لیکن عمل بہت ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے جن کے پاس ایمان بھی نہیں، عمل بھی نہیں، ان کے بارے میں طے ہے وہ نان اسٹاپ جہنم جانے والے ہیں۔ جن کے پاس ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جنت۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن عمل نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں رحم و کرم کا معاملہ کر دے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ گنہگار آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے۔ گناہوں کے ساتھ، معصیت کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، وہاں تپائے گا، جیسے لوہار لوہے کو آگ کی بھٹی میں تپاتا ہے اور اسے تپانے کی وجہ سے کھرا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹا الگ ہو جاتا ہے۔ جب خالص الگ آ جاتا ہے تو پھر اس خالص کو اس بھٹی میں سے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، وہاں تپائے گا۔ جب اس کی گندگی پاک ہو جائے گی، جب یہ گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال لیں گے اور جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور چوتھا قسم کا وہ آدمی ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں لیکن عمل زیادہ ہے، ہم سے زیادہ عمل۔ بعض بے ایمان ایسے ہیں جو رفاع عام کے کام کرتے ہیں اور ہمدردیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ڈھیر ساری نیک اعمال وہ اپنی زندگی کے اندر وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ان کا اجر دے دیتا ہے، آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں، جنت میں داخل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہی کی بنیاد پر آدمی جنت میں جائے گا۔ آج بھی ہمارا دل تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے خواجہ ابو طالب کے لیے۔ کون تھے ابو طالب؟ ساری دنیا جانتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کیسے ساتھ دیا سرکار دو جہاں کا، یوں کہہ دیا بھتیجے تیرے جو کرنا ہے کر لے، تجھ پر کسی قسم کی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ واقعتاً جب تک ابو طالب زندہ تھے میرے سرکار کو ہاتھ لگانے کی کسی کو ہمت نہیں، اس درجے انہوں نے جانی مالی تعاون فرمایا، بے حد بے پناہ محبت کیا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ جب ابو طالب کے دنیا سے پردہ ہونے کا وقت قریب آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے اور فرمانے لگے، چچا جان، خیر آپ لوگوں کے خیال سے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خاموشی سے میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ ابو طالب کہنے لگے، بھتیجے میں تیرے دل کو ٹھنڈا کر دیتا لیکن یہ آڑ مجھے روکی ہوئی ہے، میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی حال میں دنیا سے پردہ ہو گئے۔
ابو طالب کے انتقال پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے صدمہ ہوا ہے، سیرت لکھنے والوں نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے، اس درجے صدمہ ہوا ہے۔ لیکن زندگی میں ایمان نے ابو طالب کے اعمال کا ڈھیر موجود ہے ان کے پاس، لیکن کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب کے اندر تھوڑی تخفیف، سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو، وہ کم درجے کا عذاب کون سا ہے؟ ابو طالب کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی تپش کی وجہ سے سر کا بھیجا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے اس طرح سے کھولتا رہے گا۔ یہ کم سے کم عذاب ہے، اس سے کم درجے کا عذاب ہے ہی نہیں۔ لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے عمل کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایمان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان اور اعمال دونوں جس کے پاس موجود ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور ہم تمام کو دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔